بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی اور سورہ نساء کی بعض آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ابتدا ایک بہت ہی اہم آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ترین پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہنا چاہتا ہے کہ ہرگز تم جنت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبی اموالی الی بیرحا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک بیرحا نامی میرا باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ مسجد نبوی کے اگلے حصے میں ان کا باغ تھا، کھجور کا باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر عصر کے بعد اس باغ میں جا کر کے داخل ہوتے تھے اور اس کے اندر جو پانی تھا اس میٹھے اچھے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کی بات کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، اگر واقعی تم اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دو اور صدقے کی نیت کرو، اللہ رب العالمین کا یہ اجر رہے گا تم پر اور احسان رہے گا کہ قیامت کے دن یہ سب سے بہتر مال ہوگا جس کا فائدہ تم قیامت کے دن پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین میں بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر بیت اللہ ہے۔ اس لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس گھر کی بنیاد اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے رکھوائی ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بیت اللہ کی بنیاد رکھوائی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو دنیا کے اندر نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جا کر کے اللہ کے اس گھر کو پھر سے دوبارہ تعمیر کریں اور اس کی بنیاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اس کے علاوہ دھیرے دھیرے دیگر نبیوں نے اس کو بنوایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ہے حج۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے حج۔ ہر وہ شخص جو اس کی طاقت رکھتا ہے، نمبر 1 مال و دولت کی طاقت ہو، نمبر 2 جسمانی طاقت ہو، یعنی آدمی صحیح سلامت آرام سے سفر کر کے بیت اللہ تک جا سکے تو ایسی صورت میں ہر اس شخص پر حج فرض ہے۔ مال ہونا چاہیے، نمبر 2 جسمانی طاقت ہونا چاہیے۔ ان دو طاقتوں میں سے اگر کوئی ایک نہیں رہے گی تو حج آپ پر فرض نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط مال، دوسری شرط آپ جسمانی طاقت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت میں ایک بہت بہتر بات کی طرف اشارہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر کے مرنا، کیونکہ جان لو کفر کی حالت میں مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے اور اس سے کوئی بھی تمہیں نکال نہیں سکتا ہے۔ ایک اہم بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہے اس
سورت کے اندر۔ نمبر 1 پہلی جنگ جنگ بدر، جس کو جنگ بدر کبریٰ، اسلام کے اندر سب سے پہلی بڑی جنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا ہے اور انعام کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پہ مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے بدر کے موقع پہ تمہاری 313 تھے تم، اللہ نے مدد کیسے فرمائی؟ پہلے 3000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے 2000 فرشتوں کو اور بھیجا، صف بستہ جنگجو فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا۔ کل تعداد 5000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی لن تعبد فی الارض بعد اليوم، تو اللہ اس زمین کے اندر قیامت تک کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے اس چیز کو سنا اور اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، رسول اللہ کے چہرے پر، آپ کے خوبصورت چہرے پر، چہرے انور پر آنسو تھے، آنسوؤں سے اشکبار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ رکھا پیچھے سے کندھے پر، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، یقیناً آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اور وہی ہوا کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں 313 لوگوں کو ہزاروں کی تعداد پر فتح عطا کی۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ احد کا ایک تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین، اور میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یعنی ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اللہ نے فرمایا جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے گا وہ سوائے اپنے کو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، خود کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اصل میں ہوا ایسا، اب یہ سنیے، قصہ بہت لمبا قصہ ہے، میں مختصراً اس کا تذکرہ کروں گا۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے اتباع کی ان کی حالت دیکھو کہ ان کا کتنا اونچا مقام ہوا اور مخالفت کا کتنا برا نتیجہ ہوا ہے۔ جنگ احد کا یہ بڑا قصہ ہے جس کا اللہ نے اس سورت کے اندر سورہ آل عمران کے کئی آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگوں کو وادی احد، جو جنگ احد جہاں واقع ہوئی تھی، جو جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 8 کلومیٹر میں یہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ جنگ احد جہاں واقع ہوئی، جو جبل احد ہے، احد پہاڑ، یہ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے۔ آپ دیکھیں گے مدینہ کے اندر بہت سارے پہاڑ آپ کو ملیں گے، مکہ میں بہت سارے آپ کو پہاڑ ملیں گے، لیکن یہ جو پہاڑ ہے رنگ کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بالکل الگ پہاڑ ہے۔ 8 کلومیٹر پر یہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں اس پہاڑ پر کئی مرتبہ چڑھا ہوں جب مدینہ جانا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو بھی مومن مدینہ جائے تو ضرور ایک مرتبہ جا کر کے زیارت کرے، جبل احد دیکھے، حالانکہ زیارت واجب نہیں اس پر، لیکن بہتر ہے کہ دیکھے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت پہاڑ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگوں کو لے کر کے اس وادی کے اندر پہنچ گئے، پڑاؤ ڈالا آپ نے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جن کا آپ نے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حکم دیا کہ جبل رمات پر جا کر کے چڑھ جائیں۔ اب تو جبل رمات وہ نام کا ہے،
چھوٹا سا رہ گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جاتے ہیں مدینہ اور تبرک کے نام پر اس کی مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے گھروں میں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر اٹھا کے لے آتے ہیں. اب یہ چھوٹا سا رہ گیا جبل رمات کے نام سے. 50 تیر انداز اس پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا تبرحوا مکانکم، اگر جنگ ہم جیتیں یا ہاریں کسی بھی صورت میں تم اس پہاڑ سے ہٹنا مت. یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا ان 50 لوگوں کو، 50 صحابہ کو، کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جنگ ہمارے فیور میں ہو یا جنگ ہم سے چلی جائے، یعنی ہم ہارنے پر ہوں، ہم شکست خوردہ ہونے پر ہوں، لیکن کوئی بھی صورت ہو تمہیں ہٹنا نہیں ہے اس پہاڑ سے. نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوتی ہے. مسلمان پہلے پہل میں الحمدللہ جیتنے والے ہوتے ہیں، فتح حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. اور ادھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہند جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، بعد میں یہ سب لوگ اسلام لے کے آ گئے تھے. ہند اور جو ان کی سہیلیاں تھیں یہ سب تیزی کے ساتھ اپنے پائچے اٹھا کر کے، یعنی اپنی شلوار اٹھا کر کے، ان کے پازیب دکھ رہے تھے، جو یہ زیوریاں وغیرہ پازیب پہنی ہوئی تھی وہ خوب اٹھا کر کے تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنگ الحمدللہ مسلمان تقریباً جیت چکے تھے. لیکن ہوا کیا؟ ادھر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا رکے رہو، کہیں مت جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے مال کے لالچ میں کہ اب تو ہم جیت گئے بھائی، دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، مسلمان مال لے رہے ہیں، کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں. تو کچھ صحابہ، ہاں جی انسان ہے نا، صحابہ فرشتے نہیں ہے نا، انسان ہے، اترے اور اس پہاڑ سے اتر کے مال غنیمت کی طرف لپکے. ادھر سے میری آنکھوں کے سامنے، چونکہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہوا ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر موجود ہے کہ جس طریقے سے حضرت خالد بن ولید دوڑے ہوئے آئے تھے اور عکرمہ دوڑے ہوئے آئے تھے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے. قریش کی جانب سے دائیں جانب سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر کے، اور بائیں جانب سے عکرمہ بن ابی جہل اپنے لشکر کو لے کر کے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس پہاڑ پہ سے اتر گئے ہیں اور غافل ہو گئے ہیں، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً پلٹ کے وار کر دیا. یہ ہوتا ہے رسول اللہ کی مخالفت کا نتیجہ.